حضرت عبداللہ کی عمر جب 20-25 سال ہوئی نا، 25 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں تھے تو جب یہ کام ہوا کہ ذبح کیا جائے، جوان ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب کو سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کی شادی کروں، اور اولاد کی شادی کی فکر وقت کے ساتھ کرنی چاہیے، وقت کے ساتھ۔ میں اکثر اس بات پہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے چونکہ شادیوں کو بہت مشکل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عمر گزر جاتی ہے اور شادیاں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کئی مسائل بہت زیادہ جنم لیتے ہیں۔ آج وہ ہمارا مضمون نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کی عمر جب 25 سال ہوئی تو بنو زہرہ کے جو سردار تھے قبیلہ قریش میں سے ہی، حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، ان کا نام تھا وہب، اور ان سے جا کے کہا کہ آپ کی جو نور نظر لخت جگر، آپ کی جو بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ رشتہ ہونے سے پہلے عرب کی بہت زیادہ عورتیں ایسی تھیں جو نکاح کا پیغام بھیجتی تھی حضرت عبداللہ کو کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں۔ ان میں ایک کاہنہ عورت بھی تھی جو جادو کرتی تھی، اور اس نے جادو کے ذریعے بھی حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی۔ ایک عورت کا نام فاطمہ تھا اور ایک سردار قبیلے سے تھی، اس نے بھی مبذول کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف راغب کیا، بلکہ اس نے 100 اونٹوں کا لالچ دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 اونٹ بطور انعام دوں گی کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ 100 اونٹ تیرے اوپر خرچ ہوئے تھے، اس لیے تم اپنے باپ کے سامنے بڑے قیمتی ہو، تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں لیکن تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ تو حضرت عبداللہ کی شرافت، امانت اور انسانیت کا عالم یہ تھا کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے کہ جس طرح حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ اس وقت کی عورتوں نے سلوک کیا نا، اسی طرح حضرت عبداللہ کے ساتھ اس وقت کی عورتوں نے سلوک کیا، ان کو اپنی طرف راغب کیا، لیکن وہ راغب نہیں ہوتے تھے، بالکل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے تو جو فاطمہ نامی عورت تھی نا، اس نے آپ کو بلایا اور بلا کے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، میرے والد مجھے جدھر لے جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں۔ نظر جھکائی ہوئی ہے، کہتے میرے والد مجھے جدھر لے جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو؟ حضرت عبداللہ سے کہا، حضور کے والد سے، کہ تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہارا باپ تمہاری نکیل پکڑ کے جدھر مرضی لے جائے تم نے چلے جانا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں قربانی کا اونٹ تو نہیں ہوں لیکن فرما بردار بیٹا ضرور ہوں، فرما بردار بیٹا ضرور ہوں۔ میرا والد مجھے جدھر مرضی لے جائے، مجھے جہاں مرضی لے جائے، جس وقت لے جائے، مجھے جو وہ حکم کریں گے میں وہی کروں گا اور اسی رستے پہ چلوں گا جس رستے پر مجھے وہ چلائیں گے۔ ادھر جو بنو زہرہ کا سردار تھا وہب، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے دیا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت فاطمہ بنت وہب کے ساتھ کیا، اور اسی وقت جب یہ نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر حضرت عبد المطلب نے وہب کی بھتیجی جس کا نام اس کے والد کا نام تھا وہیب اور اس کی بیٹی کا نام تھا حالہ بنت وہیب سے حضرت عبد المطلب نے خود نکاح کیا، اور ان سے سرکار کے چچا حضرت حمزہ پیدا ہوئے، اور ان سے سرکار کی پھوپھی حضرت صفیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت حمزہ سرکار کے چچا بھی ہیں، سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی بنو سعد میں دودھ پیا تھا، سرکار نے بھی وہاں پر پیا تھا، ایک موقع پہ نکاح ہوا تھا، عمر میں بھی تقریباً برابر تھے۔ سرکار کے چچا بھی ہیں، سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، یہ رشتہ بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی اس موقع پہ اپنا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب کے چاچو کی بیٹی حالہ بنت وہیب کے ساتھ کیا، اور اس سے 2 اولادیں پیدا ہوئیں۔ جس وقت حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں آئیں اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، بہت خوش تھے، کیونکہ وہ کئی طریقوں سے جانتے تھے کہ یہ جو رشتہ ہے اور یہ جو تعلق ہے نا، یہ عام تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے کعبے میں جا کے دعائیں مانگتے، حضرت آمنہ کے پورے آرام کا اور ان کی عزت کا پورا خیال رکھتے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد یا سمجھ لیں کہ چند ہفتوں کے بعد، کیونکہ اصل آبائی جو ان کا پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تجارت کرتے تھے، اور میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں کہ تجارت کرنا
محنت کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. محنت کرنا، رزق حلال کمانا، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا حضرت ہاشم جو بنو عبد مناف کی اولاد تھی، انٹرنیشنل ٹریڈ عرب میں انہوں نے شروع کی. حضرت عبد المطلب کے قافلے کھجوروں کے سردیوں میں، گرمیوں میں، یمن میں، اردن میں، شام میں، عراق میں سفر کرتے تھے. حضرت عبداللہ کو بھی یہی کہا، کھجوریں بیچنے کے لیے ان کو قافلے کے ساتھ بھیجا. لیکن یہ قافلہ جا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ رستے میں بیمار ہو گئے. جب یہ رستے میں بیمار ہو گئے تو پھر اپنے ننہال کے پاس مدینہ میں رک گئے اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی. اب جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو ایک تو بیٹے کے جانے کا دکھ اور دوسرا اپنے بہو کے بیوہ ہونے کا دکھ، یہ ساری تکلیفیں تھیں. تو دن بھر اور رات بھر نہ غمگین اور پریشان رہتے اور اشعار پڑھتے رہتے، کوئی نہ کوئی ورد کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں جا کے دعا کرتے رہتے کہ اے پروردگار ہمارے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں کوئی چراغ پیدا کر، بیٹا پیدا کر جس سے مجھے خوشی نصیب ہو اور میں پھر اس کے ساتھ اپنے عبداللہ کے جتنے میرے شوق ہیں وہ میں پورے کروں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا اور حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے. اور مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے بطن میں حضرت عبداللہ سے سرکار کا نور مبارک پہلے ہفتے ہی منتقل ہو گیا اور حضرت عبداللہ سرکار کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کی یاد میں جو اشعار لکھے، جو مرثیہ لکھا، جو چیزیں انہوں نے بیان کی، وہ عرب کی تاریخ کی ایک بڑی منفرد بلاغت ہے. انہوں نے کہا کہ آج بنو ہاشم کا چاند مدینے کی سرزمین پر سو گیا، بنو ہاشم کے پاس سے سعادت رخصت ہو گئی. آج کے بعد بنو ہاشم کی جو رات ہے وہ غمگین ہو گئی، دن سیاہ ہو گئے. یہ سارے اشعار حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کی یاد میں لکھے. چونکہ عزیز خاوند تھے اور بڑے ان کو پیارے تھے، تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن قریب آئے نا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ میں کوئی وزن، کوئی بوجھ، کوئی تکلیف کبھی محسوس ہی نہیں کی. مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے پیٹ میں کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بلکہ فرماتی ہے کہ مجھے خواب آتے تھے اور خواب کے اندر مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ اے آمنہ تیرے پاس جو امانت ہے نا یہ کونین کا تاجدار ہے، تیرے پاس جو امانت ہے نا یہ نبیوں کا سردار ہے، تیرے پاس جو امانت ہے نا یہ بنو ہاشم کا سردار ہے، یہ اس وادی کا سب سے مقدس بچہ ہے. اے آمنہ اس بچے کی حفاظت کرنا.